بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعد صلاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا فرما رہے تھے اپنی ایک نماز میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب فرمانا۔ قلت یا نبی اللہ ما الحساب الیسیر، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہوگا؟ قال ان ينظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بندے کے نام اعمال میں نظر کی جائے، دیکھا جائے، پھر اسے درگزر کر دیا جائے۔ انہ من نوقش الحساب یومئذ یا عائشہ ہلاکا، اے عائشہ جس شخص کے حساب کی تفصیل پوچھ لی جائے گی، جرا کی جائے گی اس دن، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو حدیث یہ ہوئی کہ عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور اس نماز میں یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب کرنا۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا نام اعمال دیکھیں، نظر ڈالیں، فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، معاف کر دیا گیا، یہ آسان حساب ہوگا۔ جس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ بتاؤ یہ کام کیوں کیا تھا اور یہ کام کیوں نہیں کیا تھا، جرا ہوگی اس کے حساب کے بارے میں، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نہیں بچے گا۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے وہ دن بہت ہلکا ہوگا اور نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ عن ابی سعید الخدری انہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، من یکوی علی القیام یوم القیامہ، کون طاقت رکھے گا کھڑا ہونے کی قیامت کے دن، الذی قال اللہ عز وجل، جس دن کے بارے میں اللہ عز وجل نے فرمایا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فقال یخفف علی المؤمن حتی یکون علیک الصلاۃ المکتوبہ، آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے وہ دن اتنا آسان اور مختصر کر دیا جائے گا جیسے کہ ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جو سچا مومن ہوگا، فرمانبردار ہوگا، تو اس کے لیے وہ دن ہلکا پھلکا ہوگا اور اس کو وہ دن محسوس ہوگا ایک فرض نماز کے پڑھنے کے برابر وقت کی طرح۔ فرض نماز کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ذرا 15 منٹ لگ جاتے ہیں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اتنا لگتا ہے نا کہ آدمی فرض بھی پڑھے، سنتیں ہی پڑھے، اس وقت کے نوافل ہی پڑھے، تسبیحات بھی کر لے، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لائیں گے۔ تو سچے مومن کو کے لیے وہ دن اتنا آسان اور مختصر ہوگا، اور کافر کے لیے اور نافرمان کے لیے بہت لمبا دن ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ دن بہت تنگ دن ہوگا، پریشان کرنے والا دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دولت ایمان بڑی دولت ہے، ہم کوشش کریں سچے مومن مسلمان بنیں۔ اسی طرح اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، بشرط ہے کہ کوئی اور فرض جرم عائد نہ ہو اور باقی فرائض پورے ہوں۔ عن اسماء بنت یزید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء بنت یزید سے روایت حضور سے روایت کرتی ہیں، قال حضور نے فرمایا، یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، لوگ جمع کیے جائیں گے کہ ایک ہی میدان میں قیامت کے دن، جب زندہ کیے جائیں گے تو زندہ ہونے کے بعد ایک وسیع ہموار میدان ہوگا، سب لوگ وہیں جمع کیے جائیں گے۔ اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی نہیں ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ زمین بدلی جائے گی دوسری زمین سے، یہ زمین نہیں ہوگی، دوسری زمین ہوگی، چٹیل وسیع میدان ہوگا، اور میدان معاشر جو ملک شام میں لگے گا، سب لوگ اٹھ کے وہاں جائیں گے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارے گا، فَيَقُولُ، کہے گا، أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہاں ہیں وہ لوگ، تتجافا جدا رہتے تھے، جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع بستروں سے، فیقومون وہم قلیل، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے وہ، فیدخلون الجنہ بغیر حساب، وہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے،
ثم یؤمر سائر الناس الحساب، پھر تمام لوگوں کو حساب کا حکم دیا جائے گا۔ تو قیامت دن پکارا جائے گا لوگوں کو، بھئی وہ لوگ کہاں ہیں جو رات کو آرام نہیں کرتے تھے، کچھ وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ قرآن کی آیت ہے یہ، ترجافہ جنوب المضاجع۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، تہجد گزار اس سے مراد ہیں کہ وہ لوگ اٹھیں گے اور انہوں نے کہا تم جنت چلے جاؤ۔ وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، وہ جنت چلے جائیں گے اور پھر باقی لوگوں کا حساب ہوگا۔ تو تہجد کی جو نماز ہے نا، وہ تمام وظائف میں سب سے بہترین نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے اہمیت جو ہے وہ تہجد کی نماز کی ہے۔ آدمی کوشش کرے رات کو جلدی سوئے، تو جلدی اٹھے، تہجد کی نماز پڑھ لے، بے شک پھر سو جائے۔ جو بہت پریشان ہو، اس کی مشکلات بہت زیادہ ہو، تو وہ تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے۔ اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ امت محمدیہ کی بڑی تعداد کا حساب کے بغیر جنت میں داخلہ ہوگا، بڑی تعداد ہوگی۔ کون لوگ ہوں گے وہ دیکھیں۔ ہاں ابو امامہ سے روایت ہو، کہتی ہیں سمیعت رسول اللہ، وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول فرما رہے تھے، وعدنی ربی ان یدخل الجنۃ من امتی، مجھ سے میرے رب نے یہ وعدہ فرمایا کہ میری امت میں سے وہ کچھ لوگ جنت میں داخل کریں گے، 70,000 جو 70,000 ہوں گے، لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ ان سے کوئی حساب ہوگا نہ انہیں عذاب ہوگا۔ مع کل 1000 70,000، 70,000 میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ وثلاث حصیات من حصیات ربی، اور 3 لب ہوں گے میرے رب کے لبوں میں سے۔ تو کیا حدیث حضور نے فرمایا، مجھ سے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کی امت میں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں بھیجوں گا۔ پھر 70,000 ہوں گے، میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ 70,000 لوگ ہیں، پھر ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ان کو ضرب دیں گے ہر بندے کو، 70,000 اس ساتھ ہوں گے، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ 3 لب میرے رب کے لب ہوں گے۔ ہمارے ہاں لب کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں ملا کے اس طرح ہم کوئی چیز بھرتے ہیں نا اسے، تو اس طرح کا لب، تو اللہ اپنے 3 لب بھر کے امت محمدیہ کے وہ جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ کا لب اللہ ہی جانتا ہے کتنے بڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسے حصیہ کہا جاتا ہے، حصیات جمع ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل فرمائے۔ لگتا ہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی دین کے مطابق گزارنے کی بھرپور کوشش کی ہوگی، بھرپور کوشش کی، پھر غلط فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے غلطیاں رہ گئی، گناہ رہ گئے، وہ لوگ ہوں گے۔ دنیا بھی ایسی ہوتا ہے نا، ایک آدمی اگر اپنے کو ملازم رکھے بھی کام کرو سارے، کچھ لوگ بالکل کام نہ کریں، کچھ لوگ بہت زیادہ کام کریں، کچھ لوگ بیچارے کام کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، کمزور ہوں، جتنا اسے کرتے رہے ہوں، ان کا کام کرتے رہیں، تو مالک کن کو نوازے گا؟ جو نے کھٹو تھے، جنہوں نے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہیں، ان کو دے گا جنہوں نے اچھی طرح محنت کوشش کی ہے، خواہ وہ بالکل صحت مند تندرست، انہوں نے 100% کام کیا۔ نمبر 2 وہ لوگ جنہوں نے جو بیچارے بیمار کمزور تھے پھر بھی انہوں نے کام کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، ان کو مالک نوازے گا۔ اللہ کا بھی یہی قانون ہے۔ تو ہم بھرپور کوشش کریں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی، سمجھانے کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔